اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ناظرین اور حاضرین، آپ لوگ کے لیے آج میں ایک بے انتہا زبردست اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب وظیفہ لے کے آئی ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام جملہ امراض ختم ہو جائیں گے، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، چاہے وہ روزگار کے مسائل ہوں، چاہے وہ صحت کے مسائل ہوں، چاہے وہ جادو ہو، جنات ہو، سفلی ہو، بچوں کی پریشانی ہو، ہر قسم کی مسئلے کا اس میں اللہ پاک نے حل مخفی رکھا ہے۔ اور یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے یہ وظیفہ، صحابہ کرام نے کیا۔ تو کیا کہتے ہیں، یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور زورآور وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو نہایت ہی سخت مرض کا شکار تھا۔ انہوں نے جو ہے اس کو قریب کر کے اس کے کان پہ دم کیا، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ کمی بیشی میں معاف کرے، جو واقعہ مجھ تک پہنچا وہ ایسا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ یہ آیات پڑھ کے بخشیں جو میں آگے بتانے والی ہوں وظیفے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی آدمی یقین رکھنے والا ہو اور یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ کہ اس کو راستہ دے دے، تو یہ قسمت بدلنے والا عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کرتا ہے اس کو اتنی مال و دولت اللہ پاک دیتے ہیں، اتنی مال و دولت دیتے ہیں کہ وہ سنبھال ہی نہیں سنبھلتی، اور وہ اپنے آپ کو ایسا خوش نصیب سمجھتا ہے کہ وہ حیران ہوتا ہے کہ آ کہاں سے رہے ہیں اور کدھر سے اللہ پاک نے غیب نظام جاری کر دیا اس کے لیے۔ بہت ہی آسان ہے، یہ بہت ہی آسان ہے اور طاقتور اتنا ہے کہ اس پہ پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو ان کی مہر لگ گئی۔ جب حدیث ثابت ہو جائے تو آپ کی مہر لگ جاتی ہے اس چیز پہ، اور اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے و طفیل سے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، کوئی بچہ بھی اس کو سیکھ سکتا ہے اور بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ صدیوں پرانا حاجت پوری کرنے والا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے وسعت، رحمت، برکت، ٹھیک ہے، کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اس میں وعدے کیے ہوئے ہیں، اس میں نسلوں کو پالنے کے اور کامیابیوں کی، ٹھیک ہے۔ یہ خالی جو ہے وہ ایک تسبیح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ پہ اللہ پاک کیسے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، کامیابیوں کے، بلائیں آفتیں تو ایسی ٹلیں گی، ایسی ختم ہو جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس میں ایک چھوٹی ترکیب بھی ہے اور بڑی ترکیب بھی۔ چھوٹی ترکیب یہ ہے کہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جتنا بڑھائیں گے اتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، اگر صبح شام 100 مرتبہ پڑھا تو کیا ہی بات ہے، پھر تو آپ دنوں میں آپ کی قسمتیں بدل جائیں گی۔ بنیادی طور پہ انسان کو 2 قسم کے خوف ہوتے ہیں، ایک خوف اس کو اپنی موت کا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا خوف اس کو فقر اور تنگی کا ہوتا ہے کہ میرا مال و دولت ہے، یہ ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ان دونوں چیزوں کا علاج ہے۔ وہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ذلت والی موت سے بھی بچاتی ہے اس کے وظیفے سے، اور اس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں حسرت والی موت نہیں ہوئی کہ کاش یہ مجھے مل جاتا ہے۔ اللہ پاک ساری حسرتیں، ساری خواہشات آپ کی پوری کر کے آپ کو اس دنیا سے رخصت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان عمل ہے، میں آپ لوگوں کو عمل بتا دیتی ہوں۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر آخر تک کے 4 آخری کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کسی دیوانے کے کان پہ بھی پڑھی جائے نا، کان میں کسی کو مطلب کسی کا دماغ کام نہ کرتا ہو، دماغ کمزور ہو یا کوئی جادو جنات کا قصہ ہو، تو اس کے لیے تو یہ ایسا ہے کہ آپ نے جو ہے اذان پہلی مرتبہ پہلے اذان دینی ہے، پھر یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیت پڑھنی ہے، پھر اذان دینی ہے، پھر سورہ مومنون کی آخری 4 آیت، اس طرح 7 اذانیں پوری ہو جائیں گی، اور سورہ مومنون کی آیتیں اس کے بعد 4 مرتبہ پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فوراً اثر کرتا ہے، فوراً۔ تو دیوانے میں جو کیا گیا تھا وہ فوراً اس کا دماغ اللہ پاک نے اپنے ٹھکانے پہ لے آئے تھے۔ اسی طرح بیماری، سفری، جادو سب فوراً ہی
اللہ پاک کے حکم سے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور روزگار کے لیے صبح شام آپ پڑھیں گے تو ایسے دروازے کھلیں گے، ایسے بند تالے، ایسے بند قفل کھل جائیں گے جو کبھی کھلنے ہی نہیں تھے۔ یہ ایسی زبردست چیز ہے۔ جب آپ عمل اپنی زندگی میں ڈالیں گے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سے مدد اللہ پاک سے طلب کریں گے تو دروازے خود بہت کھلیں گے۔ چابی لگائیں گے تو پھر تالا کھلے گا نا، چابی ہی نہیں لگائیں گے تو تالا کیسے کھلے گا؟ تو جب ہم یہ وظائف اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور بند تالوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے اپنی قسمت کے، تو جب قسمت کھلیں گی تو ہم خود اپنی قسمت پر رش کریں گے کہ واہ جی واہ، اللہ پاک نے کیا قسمت بنائی ہے۔ تو اللہ پاک سے مانگنے والے بن جائیں۔ اور یہ جب آپ پڑھ لیں گے وظیفہ بالآخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، جب آپ یہ پڑھ لیں گے 7 مرتبہ آیت، اور پھر خوب رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ پاک سے اپنی حاجتیں منوائیں اور دعائیں کریں لمبی لمبی، اور رو رو کے، اگر رونا نہیں آتا تو شکلیں ہی بنا دیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کو رونا نہ آئے تو وہ شکل ہی بنا دے رونے والی، تو اس سے بھی اللہ پاک دعا کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صبح شام اگر پڑھا جائے 100 مرتبہ تو کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صبح شام بھی پڑھا جاتا ہے بالآخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صبح شام کا عمل ہے 100 مرتبہ، جس طرح آپ کے لیے آسان لگے اس طرح پڑھیں، اور اپنی زندگی میں خیریں سمیٹیں اور خوشیاں خوشحالیاں اور کامرانیاں شامل کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔